بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے طول و عرض سے بہت شارٹ نوٹس پہ آئے ہوئے کروڑوں انسانوں کے معزز نمائندوں، بہنوں، بزرگوں، یہ اس خیمے میں بیٹھے ہوئے لوگ تعداد میں تو کچھ سو ہوں گے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی پاکستان کی عوام کے نمائندے ہیں، اور انہی لوگوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا وقار دیا ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ محترم چیف منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کا، انہوں نے جس انداز میں ہمت کر کے سندھ میں بھی، لاہور میں بھی، پنجاب میں بھی اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو عوامی ابھار پیدا کیا، اس کے لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں ان کو۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا۔ پښتانه خلک وایي عزیزانو، د پښتو یو شعر دی، وایي دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو. دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو، یو دشمن چې ووهو بیا بل ووهو بیا بل ووهو. نور پر مخ نه ځم ووایو. 8 فروری ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن بنا ہے۔ پاکستان جب تک قائم رہے گا، اس دن کو تمام پاکستان کے لوگ عوام کی بہادری کے دن کے طور پہ منائیں گے۔ اس دن یعنی کبھی دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ایک ملک کی عدلیہ، ملک کی افواج، ملک کی بیوروکریسی، ملک کی تمام ادارے ایک پارٹی کے خلاف صف آرا ہوں، اس کا سمبل چھینے، اس کے بچوں کو مارے پیٹے اور انہیں الیکشن سے دور رکھیں۔ خدا بھلا کرے بہادر جوانوں کا، جنہوں نے اس دن سینکڑوں کی تعداد پہ کسی کا سمبل گائے تھی، کسی کا سمبل بیل تھا، کسی کا سمبل پتہ نہیں کیا تھا، لوٹا تھا، انہوں نے ہمت کر کے یہاں ہماری ملٹری سول بیوروکریسی کی سازش کو ناکام بنایا۔ دنیا نے دیکھا۔ یہاں ایسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف یا شاید علامہ نے جب سے پاکستان بنا ہے، معافی چاہتا ہوں، میں کبھی غلط بات کر جاتا ہوں، لوگ اسے غلط کہتے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے، یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ کیا یہ ملک افواج کے لیے ہے یا افواج پاکستان کے لیے ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اگر یہ ملک افواج کے لیے ہے، پھر بھائی ہم تو توپ و تفنگ والے نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، جا کے اپنی گاؤں میں گزارا کریں گے۔ اور اگر یہ افواج پاکستان کے لیے ہے تو ان افواج کا، ان ایجنسیوں کا ہم پہ حق ہے۔ ایجنسیاں قوموں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں CIA سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، کہ ہماری ایجنسیاں KGB سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، کہ ہماری ایجنسیاں موساد سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، اور ہماری افواج پاکستان نہیں دنیا کی بہترین افواج ہوں۔ لیکن ایک بات انہوں نے جتنی جلدی وہ مان جائے وہ پاکستان پہ احسان کریں گے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی دنیا کی افواج کی طرح سیاسی لوگوں کے انڈر رہنا ہوگا۔ یہ ملک نہیں چل سکتا، میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ ملک نہیں بچ سکتا
جب تک الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوگی، جب طاقت کا سرچشمہ الیکٹڈ پارلیمنٹ میں ہوگی، وہاں سے داخلی اور خارجی پالیسیاں نہیں بنیں گی، وہی لوگوں کے مسائل نہیں ہوں گے۔ عدلیہ اپنے فریم آزاد، بہترین عدلیہ، پریس اپنے فریم آزاد، افواج اپنے فریم، انہوں نے حلف قسم ہوتا ہے، حلف قرآن ہوتا ہے، حلف وعدہ ہوتا ہے انسان اور خدا کے درمیان، انسان اور انسانوں کے درمیان۔ سپاہی سے لے کر جرنیل تک ان کا حلف ہی ہے کہ میں نے سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ ابھی آپ جانے وہ سیاست میں حصہ لے رہے یا نہیں لے رہے، جب تک وہ اپنے حلف کا وہ نہیں رکھیں گے پاکستان مشکلات سے دوچار ہوگا۔ آج پاکستان کہتے ہیں دہشت گردی دنیا کی کسی اس میں دیکھ لے، انسائکلوپیڈیا میں، دنیا کی کسی ڈکشنری میں دیکھے، لوگوں کو ہراساں رکھنا، روزوں کو ڈرانا، لوگوں کی مرضی کا مذاق اڑانا، یہ دہشت گردی ہے۔ 8 اکتوبر کو 25 کروڑ انسانوں کو، 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو بندوق کی نالی کے نیچے زر اور زور کی بنیاد پہ بدل دیا گیا۔ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ 25 کروڑ انسانوں کو بندوق کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، اس پہ ایک نیا فلسفہ انہوں نے ایجاد کیا ہے پاکستان میں۔ جو بکتا ہے وہ وفادار، جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وفادار، اور جو اپنی ایمان سے کے ساتھ رکھتا ہے اپنی پارٹی سے وہ غدار۔ بھائی ہمیں غداری قبول ہے، ہم بیچنے والے نہیں ہیں، ہم نہ وفاداریاں بیچیں گے نہ کسی کی وفاداری خریدیں گے۔ اور ظلم کی انتہا، علامہ صاحب نے کہا دنیا کی ادارے کہتے ہیں 45% لوگ غربت کے اس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں پاکستان مقروض ہے، پاکستان مشکل میں ہے، لیکن صرف ایک چک کا نشان، یہ بس ایک چک کا نشان جو ضمیر فروش لگاتا ہے اس کو 90 کروڑ روپے دیا جاتا ہے۔ 90 کروڑ سے خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، پنجاب کے، سندھ کے، سرائکی بل کے کئی ضلع کئی مہینے روٹی کھا سکتے ہیں۔ 90 کروڑ، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں۔ بابا یہ مشین کہاں ہے آپ کے پاس؟ پرنٹنگ مشین، کہ وفاداریاں بیچنے والوں کو تم 90 کروڑ روپے دیتے ہو، اور جو وفاداریاں نہیں بیچتے ان کے ساتھ جو رویہ ہے، معافی چاہتا ہوں، یا میری بہنیں بیٹی ہیں یا ہمارے بچے بیٹھے ہیں۔ ڈی شو پہ کیا ہو رہا تھا؟ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ کے خلاف ظلم ہو، آپ پارٹی بنا سکتے ہیں، آپ جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو یہاں گولیاں ماری، وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ آپ سے کیا چاہتے تھے؟ یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہماری پولیس ہیں، آپ ہماری فوج ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ چھوٹے بچوں کو تانوں میں ننگا کر کے، بے عزت کر کے، اور پھر اپنے کو پاکستان کا پتہ نہیں کیا پاکستان کو وہ کرتے ہو؟ تم شرم نہیں آتی؟ تمہاری بہن نہیں ہے؟ آپ کسی مرد کا لباس نکالتے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ کیا آپ کو اپنا باپ نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو اپنا بیٹا نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی نظر نہیں آتی؟ باعزت، باوقار، شریف عورتوں کو جس انداز میں جس انداز میں بھی عزت کیا گیا، اس پہ بھی ہم خاموش رہے؟ جو پاکستانی اس ظلم پہ خاموش رہتا ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ پاکستانی، نہ مسلمان ہے نہ پاکستانی ہے۔ گولیاں ماری جاتی ہیں، باعزت عورتوں کو گھروں میں بے عزت کیا جاتا ہے، تانوں میں ان کو۔ میں جذباتی آدمی نہیں ہوں، یعنی اگر اس ملک پہ خدا نہ خاصہ ایک خارجی ملک قابض ہوتا، اس نے یہی کرنا تھا، اور کیا کرنا تھا؟ اگر خارجی ملک ہوتا، خارجی افواج ہوتی، انہوں نے ہمیں قبضہ کیا ہوتا تو یہی کرتا ہمارے ساتھ، اور کیا کرتا؟ کیا
کبھی اپنی دیکھا ہے؟ عمران خان جیل میں ہے، دنیا کا قانون ہے، دنیا کا بدترین قاتل، اگر اس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مار دیا ہو، اگر اس نے سینکڑوں بینکوں کو لوٹا ہو، اگر وہ بہت بڑا وہ ہو، اس کی ملاقات پہ پابندی نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی۔ ایک آدمی جس کو اپنے وزیر اعظم بنایا اور جو کروڑوں انسانوں کا نمائندہ ہے، اس کی پابندی لگاتے ہیں، اور پھر آپ پتہ نہیں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ، میں معافی چاہتا ہوں، 8 فروری کے دن ہم نے ایک کام مہربانی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم وہ نہیں ہے، ہم نے 8 فروری کے دن نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ کسی کے خلاف وہ کرنا ہے۔ جو جس علاقے کا رہنے والا ہے، بنو کا آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئٹہ کا آدمی بیٹھا ہوگا، سکر کا ہوگا، کہاں کا ہوگا، ہم نے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، ہم کر چکے ہیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے، اپنی دکاندار کے پاس جانا ہے کہ بھائی نہ آپ سے میں چندہ مانگنے آئے، نہ آپ سے ہم یہ کہنے آئے کہ لوگوں کو پتھر مارو، نہ آپ سے یہ مانگنے آئے کہ یہ کو گولی مارو۔ یہ فسطائی حکومت جو ہماری ماں و بہنوں کو بے عزتی کر رہی ہے، جس نے ایک جیتی ہوئی پارلیمنٹ کو قبضہ کیا ہے اور 2 نمبر کے لوگوں کو وہ کیا ہوا ہے، اس دن ہمارے ساتھ ایک مہربانی کریں، دکان بند کریں، ٹیکسی بند رکھیں، پہیا جام کریں۔ لوگ تنگ ہیں، دیہڑی دار مزدور تنگ ہے، غریب اس کو وہ نہیں مل رہی، زمیندار تنگ ہے، کاروباری وہ معاملہ خیبر سے لے کر چمن تک پشتونخوا وطن کے لوگوں کے رزق کے اس پہ قبضہ کیا گیا ہے۔ ہزاروں لوگ روزانہ خیبر کے راستے، ہزاروں لوگ چمن کے راستے ساتھ کندار یا جلال آباد تک جاتے تھے، لاکھوں انسانوں کی پرورش ہوتی تھی، آپ نے اسے پابندی لگا دی۔ کیا کریں گے لوگ آخر اس قصب کرسی کی حالت میں کیسے زندگی گزاریں گے؟ میں تحریک انصاف کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، یعنی اس میں جب سب کچھ خرید فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، پریزیڈنشل الیکشن میں امیدوار تھا اور میرے مقابلے میں محترم زرداری صاحب امیدوار تھے۔ تحریک انصاف کے مائیں، بیٹے، بھائی، برادر، بچے اس لیے مبارکباد نہیں، بالکل بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا الیکشن تھا جس میں ایک ووٹ بھی نہیں بکا، ایک ووٹ نہیں بکا، اور جس آدمی سے ہمارا مقابلہ تھا وہ اس بات کا ماہر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کی وفاداریاں خریدتا ہے۔ ایک ووٹ پنجاب میں، ایک ووٹ بلوچستان میں، ایک ووٹ سندھ میں، ایک ووٹ خیبر پختونخوا میں نہیں بکا۔ لوگوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے۔ عمران خان جیل میں ہے، لیکن اس نے ایک شریف آدمی کو جو اس کا وزیر اعلیٰ تھا اس کو کہا سٹیپ ڈاؤن، اور ایک اور بچے کو کہا کہ جی آپ وزیر اعلیٰ بنیں۔ اس آدمی نے ایک دن بھی مخالفت نہیں کی، ایک دن بھی۔ ہمارا گنڈا پور بھائی اس نے استعفیٰ دیا اور ہمارا ینگ لڑکا وزیر اعظم۔ یہ طاقت ہے، یہ عوامی طاقت ہے، یہ طاقت تحریک انصاف کی، یہ سب کی متفق لوگ ہیں۔ آج بھی یہاں کوئی یہ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر، میں دعوے سے کہتا ہوں موجودہ جو حکمران ہیں، یہ اگر کسی کو کہیں کہ تم ہٹو دوسرا آئے گا، لڑائی پڑ جائے گی۔ لیکن تحریک انصاف والے آپ بالکل آرام سے رہیں، بالکل معاملہ ٹھیک جا رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے۔ 8 تاریخ کو ہم نے بس یہ کرنا ہے، 8 تاریخ کا دن تاریخی دن ہونا چاہیے۔ 8 تاریخ کا دن اگر ہم کامیاب کر سکے، وہ اب بھی ان کی فائل رمض رہے ہیں، ان کی اب رمض رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ینگ لڑکا خیبر پختونخوا کا جو ایبٹ آباد جاتا ہے تو ہزاروں لوگ، جب کراچی جاتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ، جب میاوالی جاتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ، یہ اس کی نشانی ہے۔ لوگ تیار ہیں، ہم نے اپنے انرجیز کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے نہ کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے۔ یہ
मुल्क हमारा है। मैं यकीन से कहता हूँ यह हुकूमत हमारी इस तंजीम में अगर थोड़ा सा अपने ठीक रखे, यह हुकूमत खुद ब खुद 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। बिल्कुल, मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बल्कि वो आपसे रास्ता मांगेंगे डायलॉग के लिए, तो भाई कोई रास्ता दो। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हमारी नवाज शरीफ से दुश्मनी है, ना हमारी पीपल पार्टी से दुश्मनी है, लेकिन एक बात तय है, ये सही है कि हमारा इलेक्शन फौजियों ने छीना है, बंदूक के जोर पे, पैसे के जोर पे, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के पर, हमारे अदलिया के पर, हमारे उसके पर ये उन पार्टियों के वोट से इकट्ठे हैं जो जमहूरी अपने आप को कहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता। अगर छोटी पार्टियों में से हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी, सिंध की पार्टी, बलूचिस्तान की पार्टी, अगर छोटियों पार्टी के लोग 3 वोट ना देते सेनेट में, तो न 24वीं तरमीम होनी थी, न 27वीं होनी थी, न कोई 28वीं होनी थी। इनकी वजह से हुई है। आज हमारी पार्लियामेंट अगर उसको जिस्म समझे, वो ये हाथ और ये पाँव मफलूज है, ये हाथ और ये पाँव ठीक है। ये हाथ और ये पाँव मफलूज इसलिए है कि हमारी सियासी पार्टियों ने पार्लियामेंट की ताकत के खिलाफ वोट दिया है। आज भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अगर पार्लियामेंट कहा जा सकता है तो इन अराकीन की वजह से, जो सही मुंतखब हो के वहाँ बैठे हैं, बाकी तो 2 नंबर के लोग हैं। इस पार्लियामेंट को हमने कोशिश करनी है, इसे अवाम का नुमाइंदा बनाना है। हमारी मुतालबात उनसे ये है। मैंने पहले दिन उनको कहा था, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मौलाना फजल रहमान साहब, जमात इस्लामी वाले, पीपल पार्टी वाले, मुस्लिम लीग वाले, इन 5 बातों पर इत्फाक करने के पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, आइन बालादस्त होगा, हर सूबे के वसाइल पे पहला इख्तियार वहाँ के बच्चों का होगा, यहाँ दाखिली और सियासी पार्टियाँ असम्बलियाँ दाखिली और खारजी पार्लियामेंट करेगी, अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में होगी। मैंने कहा आप इन पे दस्तखत कर लें, इमरान का दस्तखत मैं ले आऊँगा जेल से, इमरान का दस्तखत मैं ले आऊँगा। एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील में हम आपके साथ हैं। हम जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील करना चाहते हैं, हम लड़ाई की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान में ये सिकत नहीं है। पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता हम सड़कों पे निकल आए और एक हंगामा शुरू हो जाए, पाकिस्तान में ये सिकत नहीं है, पाकिस्तान बैठ जाएगा, पाकिस्तान बैठ जाएगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को बचाएं। आलिम लोग, फाजिल लोग, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो आवाज़ है, उसको बिल्कुल जिस तरह एक जहाज डूब रहा होता है तो अंग्रेजी में कहते हैं SOS मैसेज, SOS मैसेज है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमने उस वक्त बनाया जब ये हुकूमत अपने असली शक्ल में नहीं निकली थी। हमें अंदाज़ा था कि ये आईन पे हमलावर होंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हमने ये बनाई। ये हमारी तहरीक है, इसको हमने आगे बढ़ाना है। हम आपके दोस्त हैं, हम एक साथ हैं, ये नहीं कि हम वो हैं। बात ये है, हमने बड़े एहतियात से हमने आगे बढ़ना है। हमने हमारा वादा है, हमारे बच्चे हैं, हमने अपने बच्चे किसी से नहीं मरवाने, हमने अपनी बहनें लोगों से नहीं बेइज्जत करवानी। उसका फिर तरीका ये है कि हम अब अदम तशद्दुद के जरिए सही तरीके से आगे बढ़े, और फिर भी अगर कोई और पागल होता, फिर पागलों का इलाज हमें आता है, फिर पागलों का हम इलाज कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं। हमारे अफवाज पाकिस्तान से आज ये जो इज्तिमा है, उनकी बिल्कुल टांगे काँप रही होंगी कि ये क्या कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह ये पत्थर उठाएं, डंडे उठाएं, मुर्दाबाद जिंदाबाद गालियां शुरू करें, ताकि हम उनके खिलाफ कुछ कर सकें। हम न डंडे उठाएंगे, न हम गालियां देंगे, हमें अपने आप पे भरोसा है,
اپنی پارٹی پہ بھروسہ ہے، عمران خان آپ کا لیڈر ہے، ہمارا دوست ہے، اس پہ بھروسہ ہے، وہ خدا تعالیٰ کے اس وعدے پہ بھروسہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ایک صورت میں فرماتے ہیں، میں شاید سورۃ قصص ہو یا اس میں اللہ کا فرماتے ہیں کہ فرعون ایک بہت جابر انسان تھا، وہ لوگوں کے بچوں کو مارتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ کرتا تھا، وہ انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے، اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں، اور میں نے موسیٰ سے کہا، وہ تو موسیٰ کہہ سکتے ہیں، اللہ پاک ہے، میں نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون سے کہو کہ میری قوم کو آزادی دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری فرعون کی پشت جبر میں رہنے والے انسانوں کی آزادی تھی۔ عمران خان کی پارٹی، آپ کی پارٹی کا منشور یہ ہے کہ ہم نے یہاں انسان پہ انسان کا ظلم بند کرنا ہے، ہم نے یہاں فرقے پہ بالادستی بند کرنی ہے، ہم نے یہاں ہر انسان کو عزت کی روٹی، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے یہ چیز بنائی ہے۔ اس میں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں ظالم اور مظلوم کی جنگ میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ مظلوم کے بارے میں قرآن کریم کی ایک اور آیات ہے، معافی چاہتا ہوں، میں علامہ صاحب نے صبر کی بات کی تھی، اللہ کا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عصر کی قسم، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان تاوان میں ہے، نقصان میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں الا الذی، سوائے اس کے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم، عصر کی قسم کہ تمام انسان نقصان میں ہے سوائے اس کے۔ 4 خوبیاں اسے گنوائی ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں فطرت کے قوانین پہ، اللہ کے اس پہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صحیح اور صحیح اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، حق کی تبلیغ کرتے ہیں اور پھر صبر کرتے ہیں۔ صبر پشتون وطن میں صبر کے معنی صحیح طور پہ نہیں لیے جاتے۔ صبر جب آپ ایک جابر، ایک بیڑے کے منہ سے وہ چھیننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دھاڑے گا،